بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو بات کرتے ہیں جی، بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نئے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، اور ان کے حلف اٹھاتے ہی کچھ انہوں نے اہم اقدامات کیے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری طرف جو لگتا ہے کہ جو حکومت ہے ان کے جو اہداف ہیں وہ ان کو مکمل ہوتے نظر نہیں آتے۔ انہوں نے ایک نئے اقدام کی اور ایک نئی آئینی ترمیم کی جو ہے وہ ٹھان لیا ہے، اور اس کے اوپر مگوئیاں شروع ہو گئی ہیں، اور بلکہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان دو اہم ایشوز کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس کے درمیان میں دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو اسلام آباد میں ایک اہم وفاقی وزیر کے ساتھ کچھ خواتین کی جو ہے وہ تکرار ہوئی ہے، وہاں پر جو ہے کوئی پولیٹیکل باتوں کے اوپر، کوئی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بحث مباحثہ ہوا ہے، اور پھر وہاں پر وہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی وفاقی وزیر کی طرف سے۔ یہ دو تین جو ہیں وہ میڈیا رپورٹرز، بلکہ اہم جو میڈیا رپورٹرز ہیں، سمیع ابراہیم جیسے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے مبینہ طور پر وہاں پہ گالم گلوچ اور سخت جملوں کا تبادلہ، اور پھر یہاں تک بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ ہاتھا پائی بھی ہوئی خواتین نے، کیونکہ خواتین کے ساتھ جب زیادہ بدتمیزی کی گئی تو وہ خواتین جو ایموشنل ہو گئیں، تو یہ ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا۔ بعد ازاں پولیس کو مداخلت کرنا پڑی، سیکیورٹی گارڈز کو، وفاقی وزیر کے تھے اور ہوٹل انتظامیہ کے جو گارڈز تھے انہوں نے مداخلت کی اور معاملہ رفع دفع کرایا، لیکن بیچوں بیچ بتایا جاتا ہے کہ وہ خواتین جو ہیں ان کا تعلق بہت ہی اہم اور تگڑے جو ہے وہ کچھ لوگوں سے تھا، جس وجہ سے ان خواتین سے پھر وفاقی وزیر کو معافی مانگنی پڑی۔ بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ چلے معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن پھر بھی ایک بات یہ طے ہے کہ عوام کا کوئی بھی طبقہ ہو، دیکھیں نا جی، کوئی ماڑا آدمی ہوتا، جو غریب آدمی ہوتا، جیسے وہ بیکری والا تھا، تو اس کے خلاف تو بڑے دہشت گردی کے پرچے اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا۔ لیکن یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ایک غیر آئینی غیر قانونی فارم 47 کا جو ٹولہ ہے، ان کو یہ چیزیں برداشت کرنا پڑیں گی، یہ سننا پڑے گا، کیونکہ ہر ذی شعور آدمی، وہ چاہے غریب ہے، امیر ہے، کسی بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، چھوٹی سے رکھتا ہے، جو بھی کوئی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، کوئی عقل والا آدمی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ان چیزوں کا علم ہے، ان چیزوں کا ادراک ہے، وہ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور وہ پرکھتے ہیں، اور پھر ان کو یہ اندازہ ہے اور وہ ایکسپریس بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی۔ اب دیکھیں نا، بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ اب جو بھی آدمی آئین اور قانون کی بات کرے گا، جو بھی اصول کی بات کرے گا، جو بھی ایک اصلی اور اصولی موقف کی بات کرے گا، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ عمران خان کا ہے۔ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کا ہونا اب ایک علامت بن چکا ہے اس چیز کی کہ جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کوئی جج ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی عام آدمی ہے، جو بھی آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ ہی اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ اس کی طرف ہے، یعنی عمران خان کی طرف۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہوا کہ عمران خان نے عوام کی جو، اب یہ نہیں کہ عمران خان کے ساتھ عوام ہو گئی، عوام جو ہے اس کے ساتھ عمران خان ہو گیا، اور بدقسمتی سے یہ سارا ٹولہ 50 سال جو انہوں نے جمہوریت کے، اور جو انہوں نے ایک مختلف کبھی مذہبی اور کبھی آئینی عوامی یہ روپ دھارے ہوئے تھے، ان کا جو ہے وہ پردہ اٹھ گیا۔ عوام نے سمجھ لیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ 50 سال سے وارداتیں کر رہے تھے، اور ابھی عوام کو نے جب ایک ٹرن لیا، عوام نے جب 8 فروری کو ان کو مسترد کر دیا، تو اس وقت عمران خان جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور یہ سارے مل کر آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ اب انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑنے کی ٹھان لی کہ ہمارا اب بس ویسے نہیں چلتا، اب ہم آئین کا حلیہ بگاڑیں گے۔ اب ایک انہوں نے کوشش یہ کی
جب سارا یہ 8 فروری کا بھی ڈرامہ ہو گیا، پھر دہشت گردی بھی، اور سارے انہوں نے یہ نظام چلا لیے، کہیں سے بھی یعنی غیر اخلاقی طور پر، اخلاقی طور پر، مالی طور پر، مذہبی طور پر، ہر، اور پھر جو ہے یعنی ملک دشمن اور جو اداروں کا دشمن سب کچھ بنا لیے، لیکن تمام بیانیے جو ہے عوام نے وہ مسترد کر دی ہیں۔ اور اس کے بعد اب انہوں نے یہ کہا کہ اب ویسے یہ کوئی چیز کنٹرول نہیں ہوتی، تو اب انہوں نے کہا کہ جی ہم آئین کا ہی حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ تو اب جو انہوں نے اپنی مرضی کے نئے چیف جسٹس بنائے ہیں، تیسرے نمبر سے لا کر، انہوں نے جو بہت ہی اپنا حلف اٹھانے کے بعد اہم کام کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو سینیورٹی لسٹ تھی اس کو چینج کیا، جو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی جو بینچ فکس کرنے کے لیے ایک وہ قانون میں تبدیلی کر کے اس کو انہوں نے درست کیا، یعنی اپنے سے جونیئر، یعنی انہوں نے ایک جو لسٹ جاری کی اس میں سینئر پیونی جج منصور علی شاہ اور پھر منیب اختر، اس کے بعد اور اس طرح سے جو ایکچوئل میرٹ وائز سینیارٹی کی لسٹ ہے وہ جاری کی، اور پھر کمیٹی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو اپنے ساتھ ایک سینئر پیونی جج اور ایک اس سے جونیئر، تو یہ 3 جج شامل کر دیے۔ اب اس بات کی بڑی تکلیف ہو گئی، اس بات کی جو ہے جو جنہوں نے آئین کو بدلا تھا، نظام کو ہی چینج کر دیا تھا، ان کے ہاں پریشانی لاحق ہو گئی۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نئے آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ کوئی ایسا وہ کیا کہتے ہیں کہ سیٹ بیک کرنے والے ہیں، کوئی ایسا کہ وہ چیز کو نظام کو رول بیک کرنے والے ہیں، نہ ہی ان کے اگر ماضی کو دیکھا جائے تو ان میں کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کر گزرنے کی وہ رکھتے ہیں صلاحیت یا سوچ۔ لیکن یہاں پر کوئی بھی چیز پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو اب ایک 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہو گئے۔ اب جو حکومتی وزراء ہیں انہوں نے ایک نیا زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے یہ اپنے جو میڈیا ان کے وہ لفافے ہیں وہاں سے یہ دیکھنا کہ اب وہ کچھ چلوانا شروع کر دیے ہیں، کچھ مزید شور شرابہ ہوگا کہ جی 2 جو کراس ہوئے ہیں سینئر ججز ان کو ریزائن کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا جی، اس وقت بھی میں نے ویڈیو کی تھی جب انہوں نے لاہور کے چیف جسٹس کو اسی فارمولے کے اوپر میرٹ سے ہٹا کر تیسرے نمبر پر اٹھا کر لگایا، اور پھر وہاں پر سینئر پیونی جج جو ان سے تھی عالیہ نیلم کے بعد جو تھے ان کو بنایا، اور اوپر والے 2 ججز جو ان کو کراس کر دیا۔ لیکن وہاں تو ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن میں نے اسی دن کہا تھا، ایک ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ دراصل سپریم کورٹ کا ڈھانچہ جو ہے وہ فٹ کیا جا رہا ہے، تو وہی ہوا، وہی فٹ ہوا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں جسٹس صاحبان جو ہے یہ وہ استعفے دے جائیں۔ ان کے اوپر وکلاء کا، سول سوسائٹی کا بھی پریشر ہے ان جو جسٹس صاحبان ہے کہ وہ ریزائن نہ کریں، تو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ ریزائن کر گئے تو میرا خیال ہے یہ بدقسمتی ہوگی، یہ پھر ان کی طرف سے ڈیلیوری نہیں ہوگی کہ انہوں نے اداروں کے ساتھ کچھ اچھا ڈیلیور کیا ہے، وہ بھی پھر سمجھیں کہ اپنی نوکری بچا کے سائیڈ پہ ہو گئے۔ جیسے جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے ایک خط تو لکھ دیا اور اپنی بڑھاس نکال دی، لیکن دیکھنا ہے کہ وہ ادارے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا وہ سٹینڈ لیتے ہیں، کیا وہ کھڑے رہتے ہیں، اور اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہو کر اب ان کو چاہیے کہ یہ اس کو مضبوط کریں اور ملک کو جو ہے وہ ایک جو عدلیہ کا نظام بگڑا ہوا ہے اس کو درست کریں۔ اب دوسری طرف ایک اور اہم بات کے اوپر پیش رفت ہونے جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ ابھی جی جسٹس صاحبان کی تعداد بڑھانے جا رہے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی 5-6 جسٹس، 2 یہ پہلے ہڈاک لے کے آئے ہیں، 2-3 ان کے پہلے اپنے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ 5-6 اور لے آئیں، اور ملا جلا کے اگر کبھی فل کورٹ ریفرنس ہو تو اس میں یہ اکثریت لانا چاہتے ہیں۔ یعنی اب یہ سمجھیں کہ اب یہ سپریم کورٹ کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ایک اور واردات کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس کے سب سے پہلے تو موجودہ چیف جسٹس کے جو چیلنجز ہیں ان کو وہ کیسے لے کر چلتے ہیں، پھر وہ اپنی جو جیسے آج وہ فل کورٹ ریفرنس ہے اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیا یہ روٹین ورک ہے، کیونکہ اب جیسے حالات جا رہے ہیں تو یہ روٹین ورک نہیں ہے، یہاں پر کچھ اہم فیصلے ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ اپنے ساتھی ججز کو جو ہے وہ اعتماد میں لیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر حکومت نے بہت زیادہ مداخلت نہ کی تو میرا خیال ہے کہ موجودہ چیف جسٹس اور یہ سیٹ اپ چاہتا ہے کہ ہم عدلیہ کے وقار کو بھی بحال کریں، ریسٹور کریں،
اور پھر میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی حکومت کا جو ایک یہ جو کچھ ہو چکا ہے اس میں کچھ زیادہ وہ مداخلت کریں گے، تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ چلیں جی، یہ جو فارم 47 والے قاضی صاحب بنا کے گئے، تو اب انہوں نے بڑا زہر اگلنا ہے۔ جب بھی کوئی آئین اور قانون کے اوپر کوئی بھی جسٹس کام کرے گا، جج کام کرے گا، کوئی شہری بات کرے گا، کوئی پارٹی بات کرے گی، تو یہ کیونکہ یہ سب غیر آئینی ہے، ان کو غیر آئینی، غیر قانونی اور یہ دھونس دھاندلی کے جو معاملات ہیں وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کوئی آئینی معاملات جو ہیں ان کو درست کرے۔